اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے مسلمانوں، جب انسان کو علم اللہ دیتا ہے تو اللہ کی قدرت سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اس کی نشانیوں سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ میرا خالق حقیقی ہے، یہ میرا معبود ہے، میں اس کا بندہ ہوں اور مجھے خالق حقیقی کی عبادت کرنا ہے۔ یہ نشانیاں مل جاتی ہے۔ جیسے میں کوئی پیغمبر نہیں، لیکن میں روز 11 سال سے نئی باتیں میرے ویڈیوز میں دے رہا ہوں۔ اب یہ میری بدقسمتی ہے، اللہ بھی میرا دشمن ہے کہ میرے ویڈیو پوری دنیا میں فیمس نہیں ہوتے۔ اللہ بھی میرا دشمن ہے، کن فیکون بولنے والی ذات ہے اس کی، مگر میرے ویڈیو فیمس نہیں ہونے دیتا ہو۔ تم جو ہے ہزاروں برس نرگس روتی رہی، ویسا میرا جو ہے رونا، میرا رانڈ کا رونا کر کے چھوڑ دیا۔ میں آپ کو اس میں نئی بات دے رہا ہوں، آپ غور کرو۔ پہلے میں ہندو کو للکار رہا ہوں، غور کرو یہ بات کو۔ آپ لوگوں کے پاس جنت کی حقیقت نہیں ہے، یہ الگ بات ہے۔ میرے پاس جنت کی حقیقت ہے اور یہ دنیا میرے سامنے فانی ہے۔ میں پاکستانی ڈرامے دیکھتا ہوں، ان لوگوں کو کہہ رہا ہوں، میں پاکستانیوں کو، زندگی بہت شارٹ ہے، تم لوگ اپنا وقت وہ جو ہے میں چینج کرنے جا رہی ہوں۔ میرج کی بات کرنا، گھر میں کے جھگڑے بتانا، ارے یار ہر کسی کی زندگی میں یہ ہے، تم یہ بتا کے کیا کرو گے؟ کیا اس سے جنت ملے گی؟ میں پوچھتا ہوں ایک سوال پاکستانیوں سے، لعنتیو، تم اپنی جنت کو اپنے ہی جو ہے ہاتھ سے کھونا چاہ رہے ہو۔ جیسے کہتے ہیں نا، خود ڈالے پہ بیٹھ کے کراڑی مار لے کے خود ہی گر گیا، ویسا جھاڑ کے اوپر ایسا رونا ہے تمہارا، شجر کے اوپر۔ اندازہ کرو میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ اس سے تم کو کچھ بھی نہیں مل رہا۔ اتنے گندے ڈرامے ہوتے ہیں، خدا میں نہیں بولتا، میری بیگم دیکھتی ہے، اس کا ٹائم پاس وہی ہے، کیونکہ وہ فلمیں گندے نہیں دیکھنا چاہتی، صاف ستھرے یہ ڈرامے رہتے بول کے۔ انڈیا کے بھی نہیں دیکھتی ڈرامے، صرف پاکستانی دیکھتی، جبکہ وہ یہاں آئے وقت پاکستانیوں سے بہت نفرت کرتی تھی، انڈیا کے، ہم حیدرآباد کے۔ لیکن آج اس کا مشغلہ صرف پاکستانی ڈرامے ہیں، کیونکہ عورت کیا مرد کیا، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہا کہ تم پرانے ماضی کی باتوں میں اپنا وقت ختم کر لو گے، یہی وہ فلمی جیسا، یہی وہ ڈراموں جیسا تمہارا وقت ختم کر لو گے۔ لائف شارٹ ہے، اور قیامت سے پہلے تو بہت چھوٹی لائف ہے۔ میرے 65 سال ہو گئے، میں عذاب کی زندگی جیا، میں سچ بتا رہا ہوں، عذاب کی زندگی ہے یہ انسان کی، لیکن میں نے کبھی عبادت نہیں چھوڑی، میں کبھی اس سے منہ نہیں موڑا، جبکہ وہ میرا خالق ہے۔ میرے کو رنج صرف یہ ہے کہ میرے ویڈیو فیمس نہیں ہوتے، اس واسطے میرے پاس جو ہے میں ہتھیار ڈال دیا اللہ کے سامنے۔ اب میں تم کو نشانیاں دے رہا ہوں، سنو۔ انڈیا کے ہندو کو یہ بتاؤ، انہیں لندن کیوں نہیں آتا، جہاں پہ انڈیا میں مسلم اور کرسچن اور جوئش میں زیادہ جو ڈیبیٹس ہوتے ہیں۔ ونس ان اے بلو مون کبھی ہندو آ گیا، سردار آ گیا، یا کوئی بدھسٹ آ جاتا ہے۔ لیکن حقیقت میں اگر یہ آئے تو ان کو پتہ چلے گا کہ ان کے پاس کون سی باتیں نہیں ہیں ان کے کتابوں میں۔ سب سے پہلی بات میں دے رہا ہوں، تم کو غور کرو، ہندو کو بتا رہا ہوں میں، یہ تیرے کتابوں میں مکے کا قصہ پورا نہیں ہے۔ مکیشورا جو تو بولتا لنگم ہے بولے، شیو لنگم ہے بولے، یہ وہاں نہ تو تمہارا نہ رام کا نام ہے، نہ گنیش کا نام ہے، نہ تو جو شیوا کا نام ہے، کیونکہ ایک میسیج نام کی پیغام مووی مصطفیٰ اکڑ نے بنائی تھی، اس میں بتایا تھا کہ 3 مشہور نام تھے وہاں، سدھا، منات، لات، جو قرآن میں بھی اللہ مینشن کیا۔ اور سب سے بڑا جھوٹ یہ ہوا کہ جب تم مکے کی جو کہانی بنائے، وہ آسمانوں میں بھی ایک مکہ اوپر ہے جو صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کے دیکھ کر آئے۔ ٹیکنالوجی سمجھنے کے لیے بتا رہا ہوں، within a second میں جا کے آئے۔ مکہ ہے اوپر آسمانوں میں، اس واسطے تمہاری کتاب مینشن نہیں کر سکی، تمہاری جھوٹے کتابیں گیتا اور ویدس۔ دوسرا قصہ، اگر تم دیکھ رہے یار انڈیانا جونز رائڈرس آف دا لاسٹ یارک نام کی مووی آئی، اسٹیون اسپلبرگ شاید بنایا، ریچرڈ کچھ نام کا کام کرا تھا ہیرو، تو اس میں جو لاسٹ یارک ہے، رائڈرس آف دا لاسٹ یارک جو صندوق ہے، وہ صندوق کا ذکر توریت میں، وہ صندوق کا ذکر
آپ کو جو ہے انجیل میں ملے گا، بائبل میں ملے گا. میں تم کو اس واسطے زبور نہیں بول رہا ہوں، سام نہیں بول رہا ہوں، کیونکہ چھوٹی سی آئی تھی وہ. انجیل بھی چھوٹی سی آئی تھی، لیکن یہ تورا میں ہونے کی وجہ سے بائبل والے بھی جو ہے یہ یارک کا، رائڈرس آف دا لاسٹ یارک کا قصہ جو ہے مینشن کرے بائبل میں. یہی قصہ اللہ نے قرآن میں بتایا. ممتاز نام کی مہارانی جو کنگ کہلاتی ہے وقت کی، شہزادی، وہ شہزادی نے اپنے محل میں بیٹھ کر پوروں کو بلا کے، جس میں جنات بھی شامل تھے، اس نے پوچھا یہ جو یارک ہے، یہ صندوق جو ہے وہ کون لائے گا، بہت دور ہے. تو جن نے کہا میں پلک جھپکتے لاؤں گا. یہ انٹرنیٹ کا جو زمانہ ہے، یہ کمپیوٹر کا زمانہ جو ہے، یہی وہ بات کی اس نے، جن نے. یہی جو ہے ٹیکنالوجی ہے. قرآن میں بتانا چاہ رہا ہوں میں، تم ٹیکنالوجی کو انکار کر رہے، تم میرے ویڈیوز کو فیمس ہونے نہیں دے رہے، تم کسی سے شیئر نہیں کر رہے، تم کو جنت کی کوئی فکر نہیں ہے. 10-20 دیکھ کے میرے ویڈیو جو ہے ختم ہو جاتا ہے، یا پھر میرے کو روک دیا جاتا ہے کرسچنوں کی وجہ سے. ایک حقیقت دے رہا ہوں، کیونکہ یہاں یورپ میں یہ مشہور بات ہے اسکالروں کے پاس کہ جو کا، کرسچنز کا اور مسلمانوں کا خدا ایک ہے بولتے ہیں لوگ. سوچو، سب کا گاڈ ہم تینوں کا ایک ہے بولتے. اب اس میں اللہ نے ریجیکٹ کیوں کیا جوئش کو؟ کیونکہ وہ اپنی منمانی کر کے گاڈ کا نام یہوہ بتائے. قرآن میں یہوہ نہیں ملے گا آپ کو، الوہیم نہیں ملے گا، الہ نہیں ملے گا. یہ جوئش کا رونا ہے. کرسچن بائبل بنا لے کے جیسس کو انکارنیشن گاڈ بول دیے، سن بول دیے. اس واسطے اللہ ان دونوں کو جو ہے نکال باہر کرا اور چیلنج کرا قرآن میں. میں نے 4 کتابیں بھیجی، زبور، توریت، انجیل اور قرآن. اور قرآن فائنل ہے، اس واسطے پوری دنیا کے لیے رحمت اللہ عالمین بن کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے. اور یہ پورے فائنل انسان اگر سے قرآن کو ایکسیپٹ کر کے، اسلام کو ایکسیپٹ کر کے، اللہ کو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایکسیپٹ کرے تو ہی اللہ تمہارا مذہب قبول کرے گا قیامت کے دن. بولا یہ ڈکلیئر کر دیا جو اور کرسچن ہندو کے لیے، ورنہ تم جہنم میں جاؤ گے، یہ بھی ڈکلیئر کر دیا. اب یہ جو بات میں تم کو بتا رہا ہوں یارک کی، یہ بھی مینشن قرآن میں ہے. اب تیسری بات سنو. فرعون کا مردہ زمین پر ہے 3,500 سال سے، جو اس کو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں خدا ہونے کی بول کے اپنے آپ کو جو ہے لوگوں میں پرستش کرو، میری پوجا کرو، عبادت کرو بولا. تو اس کو اللہ نے دریا میں جو ہے دبو دیا. پھر اس کا مردہ باڈی جو باہر آئی، وہ مامی کے طور پہ، میوزیم کے طور پہ آج بھی رکھا ہوا ہے، جس میں روح نہیں ہے لیکن زندوں کی طرح اس کی باڈی زمین پر ہے. اور وہ اس کا حصہ جو باڈی کا ہے وہ بڑھتے رہتا. اور وہ جو اسکیلیٹن ہے، اس کا جو ڈھانچہ ہے، اس کے اندر بدبو نہیں ہے. غور کرو یہ بات. اللہ عبرت کے لیے ساری باتیں بتا دیا. پھر یہ بھی بتا دیا کہ جو اور کرسچن اور ہندو کو بتاؤ، بیٹھ کے بات کرو. آج تک کوئی بیٹھ کے نہیں بات کر سکا، کیونکہ شیطان ہندو پر، شیطان کرسچن پہ، شیطان جوئش پہ. اس واسطے ہم سے بیٹھ کے کوئی نہیں بات کرا آج تک. جو ڈیبیٹس ہوتے ہیں اس میں شیطان کی طرح ذاکر نائک، احمد دیدار یہ نہیں بتا سکے کہ اللہ نے گیتا نہیں دیا، اللہ نے جو ہے ویداز نہیں دیا، اللہ نے بائبل نہیں دیا. یہ نہیں بتا سکے، یہ نہیں بتا سکے. اصل پوائنٹ سے دور ہو گیا. اچھا، اب میں ایک خاص بات بتا رہا ہوں. اگر سے ہندو اگر سوچتا ہے کہ تیرا مذہب سچا ہے، تو تو سوچ، تیرے جتنے بھی رشی، مہارشی، بابا، جو بھی پنڈت، گرو، جو وائی گرو، جو بھی تمہارے خیالات کے جتنے بھی تمہارے مذہب کے عقائد کے خداؤں کی طرح ہے، یا ان کے انکارنیشن کی طرح ہے، یا ان لوگ جو ہے ولی اللہ کی طرح ہے، سینٹس کی طرح. تو غور کر، ہمارے ولی اللہ جب بھی کرامتیں بتائے، ہندو پنڈت، جو پجاری، جو بھی جو ہے بڑی جو ہے فیناٹک اور ناٹک طریقے سے عبادت کرنے والے مسلمانوں کے میراکلز دیکھ کے، انڈیا میں کئی جگہ ہے، درگاہوں پہ جاؤ اور معلوم کرو. انڈیا کی بات کر رہا ہوں میں، یہ بہت بڑا واقعہ ہوا. اور ایک بات چیلنج کرو، آج دہلی کی درگاہ کو مسمار کرنا چاہ رہا روڈ پہ بول کے بی جے پی
ارے کمینے سن، ایک وجےواڑا میں ہمارے درگا مندر کے پاس، کرشنا ندی کے پاس، وہاں ہمارے خادر بابا ہے، اس کو کلکٹر وہاں لکھا دیا سائن کہ اس کو ہاتھ نہیں لگانا، کیونکہ مزدوروں سے وہ جگہ کو سڑک میں ہے بول کے نکال دینا چاہ رہے، شہید کرنا چاہ رہے تھے، خون کی خے کر کے مرے تھرو اپس مزدور۔ سیم قصہ ورنگل ہنمکونڈے میں ہوا جہاں میں زندگی گزارا، ہنمکونڈا ورنگل خاصی پیٹ، وہاں ہمارے گھوڑے شاہ سوار رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ سڑک پر ہے۔ کمود جگانی نام کی کمشنر آئی تھی عورت، اس نے کہا کہ یہ سڑک پہ اس کو نکال دو، مسمار کر دو، ڈیمالش کر دو، سیبوٹیج کر دو، تو سبل لگائے، ویسے ہی خون کی خے سے مر گئے۔ اس کے بعد میں اس نے کام روک دیا۔ اب تم کو میں چیلنج دے رہا ہوں، تم اگر درگاہوں کو جو شہید کرے، مسجدوں کو، اللہ اس کی ذمہ داری نہیں لیا، صرف مکے کی ذمہ داری لیا اللہ، مسجدوں کی نہیں لیا۔ لیکن تم کو میں چیلنج دے رہا ہوں، ولی اللہ کے خبروں کو ہاتھ لگا کے دکھاؤ، پھر میں تم کو بتاؤں گا کہ اللہ سچا ہے یا نہیں۔ اللہ اکبر۔